کہ قربانی جو دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، کہ اس کے طریقے کیا ہیں، کون سے جانوروں کو دیا جائے اور کیا عمر ہونی چاہیے، اور بہت سے مسائل جو ہے اس کے تعلق سے دریافت کیے جاتے ہیں۔ بہرحال قربانی جو ہے یہ مخصوص جانوروں میں قربانی ہے، تمام جانوروں میں قربانی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے بعض جانوروں کو حلال فرمایا اور بعض جانوروں کو حرام فرمایا۔ حرام فرمایا وہ تو چھوڑ دو، لیکن جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان حلال کردہ سارے جانوروں میں قربانی نہیں ہے۔ یہ سارے جانور اضحیہ کے جانور نہیں ہیں، صرف 3 قسم کے، 3 قسم کے جو جانور ہیں انہی میں قربانی کی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ جانوروں میں قربانی صحیح نہیں ہے۔ جیسے بکرا ہے، اس کے جنس سے تعلق رکھنے والے بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، اس طرح اس سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں، بکرا بکری سے تعلق رکھنے والے، ان کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا گائے سے متعلق، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینس کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اس سے تعلق رکھنے والے جتنے جانور ہیں ان سارے جانور، خواہ مادہ ہو یا مذکر ہو یا بھینس ہو، جو بھی ہو، ان کو جو ہے قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اونٹ ہے، اونٹنی ہے، ان کی قربانی، ان کے علاوہ دوسرے جانور حلال کردہ ہیں لیکن ان کی قربانی نہیں۔ مثال کے طور پر ہرن ہے، ہرن آیا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ ایسے دوسرے بھی جانور ہیں، ان کی قربانی نہیں، ان متعینہ جانوروں کی قربانی دی جائے گی اور اس میں بھی عمر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر بکرا بکری ہے، دمبا ہے، تو اس کی عمر جو ہے 1 سال ہونا ضروری ہے۔ گائے ہے، بیل ہے، تو اس کی عمر جو ہے 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اونٹ کی قسم کے جانور ہیں تو اس کی 5 سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے۔ تو ہم جو قربانی دیتے ہیں یہ ایک عبادت ہے، یہ سمجھ کر ہم دیں۔ ہم جانور خریدتے ہیں تو نام و نمود کے لیے نہیں، یا کسی فرض کو یا قرض کو ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، جیسے روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، ویسے قربانی دینا ایک عبادت ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے۔ لہٰذا ہم اپنے ہاتھوں سے، اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس مذبح میں، ذبح کرنے کی جگہ جائیں، وہاں پر رہیں اور دیکھیں۔ ان تمام چیزوں کا صحیح جانور کو انتخاب کریں۔ لولا، لنگڑا، کانا، عیبدار، بہت سے ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جن کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی کرنے کے باوجود وہ مقبول نہیں، غیر معتبر شمار کی جاتی ہے، عمر بہت کم ہے۔ 1 سال کے گائے کو ہم نے دے دی، کیا پتا ہے، ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، فلاں مدرسے میں دے دیا، فلاں جگہ دے دیا، 1 سال کا 6 مہینے کا بچڑا اٹھا کر انہوں نے ذبح کر دیا۔ ارے کہاں کی قربانی ہے؟ یہ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے پر اگر کیا جائے تو عبادت ادا ہوگی۔ ہم کو فجر کے 2 رکعت فرض پڑھنا ہے، 2 رکعت کے بجائے ہم 3 رکعت پڑھ لیں گے، ادا نہیں ہوگا۔ مغرب کے تو 3 رکعت ہی پڑھنا ہے، اگر 2 رکعت پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ عبادت کو عبادت کے طریقے پہ کیا جائے تو وہ عبادت ادا ہوگی۔ اسی طرح قربانی کو قربانی کے طریقے پر اگر کیا جائے تو قربانی ادا ہوگی، ورنہ تو نام کی قربانی ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، نفع کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے۔ جو صاحب نصاب ہے ان پر قربانی واجب ہے۔ ایک مسئلہ ہے، گھر میں اگر 4 صاحب نصاب افراد ہیں تو 4 صاحب نصاب افراد پر 4 قربانی دینا ضروری۔ پورے گھر کی جانب سے ایک قربانی کافی نہیں۔ ہم احناف ہیں اور ہمارے مذہب کے اعتبار سے اور اس پر دلالت کرنے والی بہت سی حدیثیں، دلیل کے طور پر بہت سی حدیثیں اس میں موجود ہیں، اور ذہن یعنی عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ مذہب زیادہ مناسب ہے کہ ایک عبادت ایک ہی آدمی کی طرف سے ادا کی جاتی ہے۔ بھائی، ایک عبادت کو 10 آدمی کی طرف سے، کوئی عبادت ایسی نہیں کہ اس ایک عبادت کو 10 کی طرف سے ادا کر لیا جائے، 4 کی طرف سے ادا کر لیا جائے، ایسا تو کوئی عبادت ہے نہیں نا۔ ہم نے فرض پڑھی تو ہم پورے گھر کی طرف سے ہم فرض پڑھ لیے، فجر پڑھ لیے، ہو گیا۔ ہر آدمی کو فجر پڑھنا ضروری ہے، ہر آدمی کو ظہر کی نماز ادا کرنا، جو بالغ ہے، جس پر نماز فرض ہو گئی اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر جو ہے یہ جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ویسے قربانی فرض ہے، واجب ہے، اس واجب کو ادا کرنا ضروری ہے۔
بہرحال اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے بتائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.